متعلق قسم قسم کے شبہات ذکر کیے جاتے ہیں، اور اسکالرز بھی یہی اعتراض کرتے ہیں کہ گویا تقلید دین میں ایک نیا اضافہ ہے۔ تو تقلید کی اصل میں حیثیت کیا ہے، تقلید کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے، اور کن کن معاملات میں تقلید کا حکم ہے، اور کون سے معاملات ایسے ہیں جہاں پر ایک عام انسان کو، ایک عام مسلمان کو بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ تقلید کے متعلق عقل کیا کہتی ہے، تو عقلی دلائل کے متعلق ہم پوری گفتگو کر چکے ہیں، جو مکمل ویڈیو آپ کو آئی بٹن پہ اوپر سے مل جائے گی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ شریعت میں تقلید کی کیا حیثیت ہے، قرآن مجید میں تقلید کے متعلق کوئی حکم ہمیں ملتا ہے یا نہیں۔ تو میرے سامنے قرآن مجید کی سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالی کی و رسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر اولو الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد وقت کے حکمران ہیں، یعنی کہ جو وقت کے حکمران ہو اس کی اطاعت کرو، جبکہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر اولو الامر سے مراد فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، یعنی اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم، اور فقہا اور مجتہدین کی اطاعت کرو۔ اب دوسرا معنی کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد مجتہدین ہیں، یہ معنی ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، اور ان کو صحابہ میں مفسر قرآن کے نام سے جانا جاتا ہے کہ سب سے بہترین قرآن مجید کے معنی اور تفسیر بیان کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہاں پر اولو الامر سے مراد فقہا اور مجتہدین ہیں، اور یہی معنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر اولو الامر سے مراد مجتہدین ہیں، اور یہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی قول ہے، اور یہی قول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہی قول ہے کہ اولو الامر سے مراد مجتہدین ہیں۔ اور اسی معنی کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے کہ اس آیت میں جو اولو الامر کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مجتہدین ہی مراد ہے۔ تو اب مجتہدین اور جو فقہا ہے ان کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ اب پہلے تو اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر اطاعت کا حکم ہے رسول اللہ کی۔ تو اس سے پہلے جو تقلید پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اس میں ہم بتا چکے تھے کہ یہاں پر بالذات جو اطاعت کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسولوں کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچائے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر تھے، تو اس لیے ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو فقہا کی اطاعت کا یہاں پہ حکم ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو ہم شارع مان لیں، ان کو ہم شریعت اور قانون دان مان لیں اور اس کی تقلید کریں، یہ تو بالکل اسلام سے خارج کر دے گی بات۔ یہاں پر مجتہدین کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ مجتہدین قرآن اور حدیث کی جو تفسیر بیان کریں گے، جو معنی بیان کریں گے، جو اس کی تشریح بیان کریں گے، تو ہم ان فقہا کو شارع سمجھ کر، تشریح کرنے والا سمجھ کر اس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، ان کے قول پر اعتماد کر کے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اولو الامر سے مراد مجتہدین ہے، اس قول پر سب سے قوی دلیل اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اسی آیت کو جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یعنی جو اولو الامر ہیں، یعنی جو مجتہدین ہیں، جو فقہا ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی معاملے میں آپس میں تمہارا نزاع آ جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہ جو آپ کا جس بات میں تنازع آ جائے، جس بات میں آپ کا اختلاف آ جائے، اس معاملے کو لوٹا دو کس کی طرف؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ تو یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے کہ جن معاملات میں آپ کا اختلاف ہو جائے تو ان معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب یہاں پر جو مفسرین نے ذکر کیا ہے،
اگر یہاں پہ ہم معنی حکمران کا دیتے ہیں یا عوام کا، تو حکمران اور عوام الناس اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کہاں پر احکامات کیسے مستنبط کیے جائیں، قرآن و حدیث سے احکامات کیسے نکالے جائیں، اور کہاں پر اختلاف ہو تو اس اختلاف کو اور نئے آنے والے مسائل کو کیسے حل کیا جائے، یہاں پر یہ عوام الناس اور یہاں پر حکمران وقت کے نہیں جانتے، بلکہ احکام کا استنباط اور اس میں اختلاف ہوگا تو فقہا اور مجتہدین کے درمیان ہی ہوگا۔ تقلید کے متعلق اس آیت میں پورا ایک اصول ذکر کر دیا۔ پہلے یہاں پر جو عوام الناس ہیں ان کو تقلید کا حکم دیا گیا ہے، مقلد ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی تم کیا کرو، اطاعت کرو۔ یہ مقلدین کے لیے ہے۔ اب مجتہدین کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے آیت کے دوسرے حصے میں مجتہدین کو حکم دیا جا رہا ہے اجتہاد کا، کہ جب کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کی طرف یعنی قرآن اور حدیث کی طرف اس معاملے کو لوٹا دو، اس میں اجتہاد کرو، اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو اور وہاں سے اس حکم کا استنباط کرو۔ اسی آیت میں اولو الامر سے مراد مجتہدین اور فقہا ہیں، اور جو مشہور غیر مقلد اہل حدیث کے نام سے مشہور ہیں اور جو تقلید کو بالکل ناجائز بلکہ کفر کے قریب قریب پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کہ تقلید کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں۔ ان کے سب سے بڑے عالم علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی ہی تفسیر میں اس معنی کو ترجیح دی ہے، یعنی اہل حدیث اور غیر مقلد کے جو علماء ہیں وہ بھی ترجیح دیتے ہیں اس معنی کو کہ اس آیت میں اولو الامر سے مراد مجتہدین ہی ہے، اور یہ حکم جو اجتہاد کا ہے وہ مجتہدین کو ہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسی آیت کے پہلے حصے میں جو عوام الناس ہیں، جو علم نہیں رکھتے، ان کو تقلید کا حکم دیا گیا ہے، ان کو اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اطاعت کا حکم دیکھیں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت، یہ تو الگ اطاعت ہے، تو اصل میں بذات اطاعت ہے۔ اس کے بعد جو اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اولو الامر کی اطاعت کرو، تو وہ اطاعت کس قسم کی ہوگی؟ تو یہ اس سے مراد تقلید ہی ہے۔ اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ امر من الامن اب الخوف اذاؤوا به، کہ عوام الناس کے پاس جب کوئی معاملہ آتا ہے، جب کوئی بات آتی ہے امن یا خوف کے متعلق، اذاؤوا به، تو وہ اس بات کی اشاعت کر دیتے ہیں، وہ اس بات کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا دیتے، یا اولی الامر منہم، یا ان میں جو اولی الامر تھے، جو معاملے کے فہم رکھنے والے لوگ تھے، ان تک یہ بات پہنچا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں جو مسائل کا استنباط رکھنے والے لوگ تھے وہ اس بات کی تحقیق تک پہنچ جاتے۔ اس آیت سے بھی یہی استنباط ہوتا ہے کہ عوام الناس کو اگر کوئی خبر پہنچتی ہے، عوام الناس کو کوئی حکم پہنچتا ہے، تو بغیر تحقیق کے اس کے اوپر عمل کر دینا، یا بغیر تحقیق کے اپنے طور پر اس کو سلجھانے اور سمجھنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ جو بھی معاملہ ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر یعنی فقہا، مجتہدین جو اس مسئلے کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، ان تک یہ خبر پہنچانی، ان تک یہ احکام پہنچانے اور ان سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس دور میں، جس دور میں آیت نازل ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، لیکن صحابہ میں بھی ہر ایک صحابی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس درجے تک چند صحابہ پہنچے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی صحابہ کرام عائشہ صدیقہ سے آ کے حکم معلوم کیا کرتے تھے، وہ خود سے احکام نکالتے نہیں تھے، بلکہ ان کے جو اس دور میں فقہا تھے، صحابہ میں بھی بڑے بڑے فقہا تھے، ان کی طرف وہ رجوع کرتے، وہ بکر، عمر، عثمان اور علی کے پاس آتے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے تھے۔ تو جو بڑے صحابہ تھے، جو فتویٰ اہل فتویٰ تھے، ان کے پاس آ کر ان سے مسائل اخذ کرتے تھے۔ اور اس آیت میں صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آئے یا کوئی بھی خبر تمہارے پاس پہنچے، تو پہلے خود ایکشن لینے کی بجائے اس کو اولو الامر، جو تم میں استنباط رکھنے والے، اجتہاد کرنے والے فقہا صحابہ کرام موجود ہیں، ان کی طرف اس معاملے کو پہنچاؤ، وہ اس کی تحقیق تک پہنچ جائیں گے۔ خود اس پر عمل کرنے اور خود اس سے استنباط کرنے، مسائل اخذ کرنے کی اجازت نہیں۔ تقلید، اجتہاد اور فقہا کے متعلق قرآن مجید کی سورۃ توبہ
آیت نمبر 122 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کہ کیوں نہ ان کی بڑی جماعت میں سے ایک گروہ نکلا، کس کے لیے؟ یتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، تاکہ وہ فقہ کا علم حاصل کریں، تاکہ وہ مسائل کا علم حاصل کریں دین کا۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب یہ لوٹ کے جائیں تو اپنے قوم کو سمجھائیں، ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ گناہوں سے بچیں۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ پوری کی پوری جماعت اور پورے کے مسلمانوں کا جو گروہ ہے وہ جہاد میں ہی لگا رہے، یہ درست عمل نہیں، بلکہ ان میں سے ضرور بضرور ایک فرقے کو، ایک طائفہ کو، ایک گروہ کو الگ ہونا چاہیے فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور جو لوگ جہاد میں مصروف ہیں یا دیگر امور میں، دیگر کاموں میں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو یہ لوگ پھر سمجھائیں اور ان عوام الناس کو یہ دین کے احکام سمجھائیں، اور سمجھنے کے بعد وہ لوگ تاکہ گناہوں سے بچ سکیں۔ گویا کہ مسلمانوں کی پوری جماعت عالم تو نہیں بن سکتی، پوری کی جماعت جو ہے وہ علم تو حاصل نہیں کر سکتی۔ مجبوری امر یہی ہے کہ کوئی دنیا کے کاموں میں لگے رہیں گے اور کوئی جو دین کی خدمت کریں گے، اس کے ہی بہت سے شعبے ہیں، ان شعبوں میں وہ مصروف رہیں گے، لیکن ایک شعبہ اللہ رب العزت نے مختص کر دیا دین کا، فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے، کہ ایک جماعت فقہ کا علم حاصل کرے گی اور پھر یہ علم اپنے دیگر لوگوں کو بتائے گی تاکہ وہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں۔ تو گویا کہ یہ علم، یہ احکام ان کو بتائیں گے اور ان پہ لازم کر دیا گیا ہے کہ جو تمہیں یہ علماء جنہوں نے اجتہاد کیا ہے یا وہ فقہاء جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ تمہیں جو احکام بتا رہے ہیں ان پر اعتماد کر کے تم گناہوں سے بچو اور ان کے مطابق عمل کرو۔ اب اگر ان میں سے ہر شخص اور ہر گروہ یہ سمجھے کہ ہم اس گروہ کی یہ جو فقہ کا علم حاصل کر رہے ہیں یا باقاعدہ اوڑھنا بچھونا اپنا علم کا بنائے ہوا ہے، ان علماء کی ہم کیوں مانیں، ہم خود سے کیوں نہ مسائل اخذ کر دیں، لیکن قرآن مجید میں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم باقی اپنے امور میں لگے رہو، لیکن تم میں ایک جماعت لازمی اس طرح کا فقہ کا علم حاصل کرے، اور یہ فقہ کا علم جو حاصل کیا گیا جب وہ تمہیں بتائے تو اس کے مطابق عمل کر کے تم گناہوں سے بچو۔ تو گویا کہ ان فقہاء کی تقلید کرنا یا ان فقہاء سے مسائل اخذ کرنا، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خود سے قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے تم مسائل نہیں نکال سکتے۔ جنہوں نے اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا علم کے مطابق کر دیا ہے، انہوں نے علم حاصل کیا ہے، ان سے مسائل اخذ کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ تقلید کے متعلق اور مجتہدین کے متعلق قرآن مجید کی تیسری آیت پڑھی گئی، جس سے صراحتاً یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو علم حاصل کرے اور باقی جو امت ہے ان کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی سورۃ النحل آیت نمبر 43 کے حصے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل ذکر سے، جو علم والے لوگ ہیں، ان سے تم پوچھا کرو۔ اب یہاں پر عام لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے طور پر قرآن سے، تم اپنے طور پر حدیث سے کوئی مسئلہ استنباط نہیں کر سکتے، تم قرآن اور حدیث سے خود مسائل نہیں نکال سکتے اور نہ ہی اپنے تھرو اپنے ذہن کے مطابق عمل کر سکتے ہو، بلکہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے سوال کرو، اہل علم سے پوچھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اور اسی کا نام کہ جب تم نہیں جانو گے اور جاننے والے سے سوال کرو گے، جب تمہیں علم کا پتہ نہیں ہوگا، تم مسائل اور مسئلہ پوچھو گے کسی اور عالم دین سے، کسی اور فقیہ سے، اسی کو ہی تقلید کا نام دیا جاتا ہے کہ جب تمہیں خود علم نہ ہو تو دوسرے سے مسائل اخذ کرنا، جبکہ وہاں پر تمہیں دلیل کا علم بھی نہ ہو۔ یہاں پہ یہ نہیں پوچھا گیا کہ اسے تم دلائل کا استنباط کرو کہ تم جو مسئلہ بتا رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے، کہاں سے تم نے مسئلہ نکالا ہے، کہاں سے نہیں نکالا۔ یہ عوام اس کے مقلد نہیں ہیں، عوام کو اس کی تکلیف نہیں دی گئی، عوام اس کے مکلف نہیں ہیں۔ عوام سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جس مسئلے کا علم نہ ہو، اس مسئلے کے متعلق تم علماء سے پوچھو، علماء جو مسئلہ بتا دیں گے یہاں تک تم مکلف ہو، اس کے مطابق عمل کر لو، یہی تمہارے لیے جائز ہے۔ اور اسی آیت میں یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ جو بھی فن ہو اس کے اہل علم سے تم سوال کرو گے۔ گویا کہ اس آیت سے یہی مراد ہے کہ جس فیلڈ کا مسئلہ ہوگا اسی فیلڈ کے جو اہل علم لوگ ہوں گے وہ مسئلہ انہی سے پوچھا جائے گا۔ انجینئرنگ کا مسئلہ انجینئر سے پوچھا جائے گا، میڈیکل کا مسئلہ ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا، اسی طرح جو قانون دان ہوں گے قانون کا مسئلہ ہوگا وہ وکیلوں سے ڈسکس کیا جائے گا، اسی طرح جو قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہوگا تو جنہوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہوگا
انہی سے قرآن و حدیث کے مسائل پوچھے جائیں گے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اور قرآن میں بھی یہی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اہل علم سے پوچھو۔ یہاں پہ کسی بھی انسان کو، کسی مسلمان کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے تو تم قرآن میں جو ہے نا غور کر لو، تم حدیث میں غور کر لو، خود مسائل استنباط کر کے اس کے مطابق عمل کر لو، یہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالی نے اسباب بنائے ہیں، دنیا دار الاسباب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہی ہمیں پہنچا ہے علماء کے ذریعے، اور نبی نے فرمایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی امت میں جب ایک نبی گزر جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا اور وہ سارے معاملات دیکھا کرتے تھے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، لیکن میرے بعد میرے ورثاء ہوں گے، وہ علماء ہوں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء وارثین ہیں انبیاء کے۔ تو اب دنیا میں نبی تو موجود نہیں، نبی کا علم اللہ رب العزت نے سینہ در سینہ بھی اور ایک خاص ترتیب سے علماء کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے عوام الناس مکلف ہے علماء سے مسائل پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کا۔ اور اگر کسی انسان کو بہت زیادہ شوق ہو علم کا اور وہ ہر مسئلے کی تحقیق تک پہنچنا چاہے اور وہ دلائل معلوم کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دنیا کے امور کو چھوڑ کر وہ پھر اسی فیلڈ میں آئے، وہ علم حاصل کرے قرآن کا، وہ علم حاصل کرے حدیث کا، اور اس میں اپنی پوری زندگی لگائے، تو اس کے بعد وہ ان مسائل سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔